بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ابھی تک ہم نے القواعد الفقہیۃ الکبریٰ، القواعد الفقہیۃ الوسطیٰ ڈسکس کر لیے۔ آج کے مبحث کے اندر بہت امپورٹنٹ ٹاپک اور بہت اہم موضوع جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ ایک چیز ہے فقہ، اور ایک ہے اصول فقہ، اور ایک ہے قواعد فقہیہ، اور ایک ہے رسم المفتی۔ فقہ نام ہے اس کا کہ آپ کو یہ علم ہو کہ شرعی حکم کیا ہے۔ مثلا وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک شرعی حکم ہے۔ کہ فلاں چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک شرعی حکم ہے۔ مثلا ایک شخص اگر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک شرعی حکم ہے۔ لہذا اس کو کہتے ہیں، اس کا تعلق ہے فقہ، یعنی شرعی حکم کو جاننے کا نام ہے علم الفقہ۔ علم فقہ ہمیں بتاتا ہے کہ مختلف چیزوں کے مختلف احکام، مختلف جو چیزیں ہیں ان کے احکام شرعیہ کیا ہیں، لیکن ان شرعی احکام کی بنیادی اصول کیا ہیں، ان کی بنیادی دلائل کیا ہیں، کس سے یہ شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں، یہ ہمیں اصول فقہ سے پتہ چلتا ہے۔ مثلا اصول فقہ ہمیں بتاتا ہے کہ او لامستم النساء، کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو ٹچ کر لیا یا اس سے ہم بستر ہوا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر آیا ہے لامستم النساء، اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور قرآن میں جب ایک حکم آ گیا اور وہ حکم یہ ہے، مثلا قرآن میں حکم آ گیا کہ نماز قائم کرو، لہٰذا وقت داخل ہونے پر نماز ادا کرنا فرض ہے، یہ قرآن کا ایک حکم ہے، شرعی حکم ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے گی۔ لیکن کہاں سے ثابت ہوا؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہے، یہ چیز ہمیں بتاتا ہے، یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ جس آیت میں شرعی حکم نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس آیت کے اندر امر ہے، اور امر چونکہ وجوب کے لیے آتا ہے، لہٰذا نماز ان اوقات میں اس نماز کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا فقہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شرعی احکام کیا ہیں، اصول فقہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان شرعی احکام کے پیچھے اصول کیا ہیں، ان کی بنیادی تاصیل کیا ہے۔ فقہی قواعد ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ شرعی احکام جو مختلف چیپٹرز کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ان کو کسی ایک عبارت کے تحت آرگنائز کیسے کیا جا سکتا ہے، کہ فقہی چیپٹرز کے اندر پھیلی ہوئی ان چھوٹی چھوٹی جزئیات کو کیسے یاد کیا جائے یا آرگنائز کیا جائے۔ لہٰذا قرآن میں جہاں کہیں بھی فقہ کے اندر موجود ہیں، امر کا صیغہ استعمال ہوا تو ہمیں یہ پرنسپل سے پتہ چل گیا۔ لہٰذا اب اور قرآن میں جہاں کہیں بھی قرآن ایک اصل حکم یوز ہوا ہے تو ہم نے وہاں سے یہ جان لیا کہ کلام میں اصل بات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کے حقیقی و لٹرل معنی اس کا پہلے لیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک پرنسپل ہمارے سامنے آ گیا، یہ پرنسپل ہمارے سامنے آ گیا کہ الامور بمقاصدہا، لہٰذا تمام چیپٹرز کو ہم آنے والی جزیات کو اس ایک کے تحت آرگنائز کر لیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شرعی حکم اکارڈنگ ٹو اصول فقہ وہ جائز ہو، اور فقہی قواعد بھی اس میں سمجھنے میں آپ کی مدد کر رہے ہوں، لیکن زمانہ کے بدلنے سے اس کا حکم بدل جائے۔ بنی اسرائیل کے لوگ قرآن کریم کی انٹرپریٹیشن کرنے، تفسیر کرنے اور اس کی وضاحت کرنے پر پیسے لیتے تھے، اس کی فیس لیتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اے بنی اسرائیل والو، جیسے تم نے جو ہے اللہ کی آیات کے مقابلے میں اس کے رولز کو چینج کرنے، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کا کام انجام دینے میں آپ نے لوگوں سے فیس وصول کی، اے مسلمانوں تم بھی یہ کام نہ کرنا۔ لہٰذا ہمارے متقدمین کے زمانے کے تمام بڑے فقہا نے کہا کہ قرآن کریم کی تعلیم، مسجد کی اذان، مسجد کی امامت، ان کسی ایک چیز پر، خصوصی طور پہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ اس پر کسی ایک چیز پر بھی، کیونکہ یہ چیزیں تعبدات میں سے ہیں، عبادات میں سے ہیں، ان پر کسی قسم کی فیس چارج کرنا عبادات پر فیس چارج کرنے کے مترادف ہے، اور عبادات پر فیس چارج کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن زمانہ بدل گیا، زمانہ بدلنے کے ساتھ جب لوگ اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہوئے
کہ جو ایکسپرٹس تھے وہ وقت پر نہ آنے لگے، لوگوں نے اپنا دین سیکھنا کم کر دیا، لہٰذا جب جو بھی مسجد میں پہلے آتا تھا اس کو اتنا دین آتا تھا کہ وہ امامت کروا سکتا تھا، اب جب کہ وقت بدل گیا، لوگ دین کے بارے میں جاہل ہوئے، ایکسپرٹس دین کے کم ہو گئے، ایسی صورت میں متقدمین فقہا نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اسی فتوے پہ رہے تو جو لوگ پرماننٹلی اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کریں گے، اس کو اپنے پروفیشن کے طور پہ اپنائیں گے اور لوگوں کو سکھانے کی یہ ذمہ داری ادا کریں گے، تو وہ تو اپنی معاش کی اور اپنی جاب سے جو ہے دور ہو جائیں گے، وہ اپنا روزگار کہاں سے پورے کریں گے؟ انہوں نے اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، زمانے کی تبدیلی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ اب حالات بدل چکے، ضرورت شرعیہ اس بات کی متقاضی ہے کہ اب فتوے کو بدل دیا جائے، لہٰذا انہوں نے اس بات کے جواز کا فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے 24 آور اسپیسیفائی کر لیتا ہے اور وہ مسجد کی امامت یا دین شرعی علوم کی خدمت میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر لیتا ہے، تو ایسے آدمی کو جو ہے اس کے مقابلے میں اپنی معاش کے یعنی فیس چارج کرنا اپنی معاش کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں۔ اس کو کہتے ہیں رسم مفتی، یعنی ایسا رسم مفتی ایسے علم کا نام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ فقہی اصول وہ عملی اور پریکٹیکل لائف میں ریئل ورلڈ میں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، امپیریکل ایویڈنس کیا اس کو سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں، یہ اس علم کا تعلق ہے رسم مفتی سے۔ یعنی یہ جو پاکستان یا دنیا بھر کے اندر ہمارے مفتیان کرام کو عقود رسم مفتی کی کتاب یا فتویٰ دینے کے حوالے سے کچھ پرنسپلز پڑھائے جاتے ہیں، ان پرنسپلز پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک حکم وہ اپنی نیچر کے اندر حکم شرعی ہو، اصولی طور پر بھی جائز ہو، لیکن وقت کے بدلنے کے ساتھ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ گئی ہو، عرف کے بدلنے کے ساتھ اس کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی ہو، اس لیے کہ شریعت کے بہت سے احکام کا تعلق عرف اور عادت کے ساتھ ہے، اور عرف اور عادت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ جب عرف و عادت بدل جاتے ہیں، زمانہ بدل جاتا ہے، تو احکام بدل جاتے ہیں، تو جب احکام بدل جاتے ہیں تو ایک مفتی اور فقیہ کا، ایک عالم کا اس علم کو جاننا ضروری ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اس کے معاصر زمانے میں اس کے آج کے زمانے میں یہ چیز کیسے اپلائی ہو رہی ہے اور اس کو کیسے بڑھتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس علم کے کچھ پرنسپلز ہیں، کچھ اصول ہیں کہ مفتی ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھے گا اور ان اصولوں کے بدلنے سے جو ہے اپنے فتوے میں تبدیلی کرے گا۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقوی اور دیانتداری بہت عام تھی، لہٰذا کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا اور اس کی نیت بھی یہی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتاتا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نیت ایک کی ہے تو ایک ہوئی، لہٰذا اگر اس کی نیت ایک کی ہوتی تو اللہ کے نبی اس کو کہتے ایک۔ لیکن جب زمانہ بدل گیا اور لوگوں نے اس کو مذاق سمجھنا شروع کر دیا اور دیانتداری بھی کم ہوئی، لوگ طلاقیں تو 3 دیتے لیکن بعد میں آ کر کورٹ کے اندر جھوٹ بولتے کہ ہم نے ایک دی ہے، تو یوں جب دیانتداری کم ہوئی تو عرف و عادت بدل گئی، لوگوں کی دیانتداری جو ہے اس کا لیول کم ہوا، تو اب اس وقت کے جو فقہا تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے یہ ایک آرڈیننس پاس کیا کہ آج کے بعد اگر کسی شخص نے اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا ایک مجلس میں تو وہ 3 ہی سمجھی جاتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان 3 کو ایک کیا گیا، اس لیے کہ لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا تھا، لہٰذا حضرت عمر نے اس کو آ کر تبدیلی کی وجہ سے عرف و عادت میں اس کو ایسے کیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی ایک مثالیں ہیں ایسی، لیکن وہ کون سے اصول ہیں جن کی وجہ سے فتوے میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ سب سے پہلا اصول ہے کہ الضرورہ، یعنی ضرورت اس چیز کا نام ہے کہ اس کے نہ کرنے سے ایک تو بہت زیادہ مشقت لاحق ہو سکتی ہے، دوسرا انسانی عضو، انسانی جان، انسانی صحت اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، ایسی اگر صورت بن جائے تو ایسی صورت میں فتوے کے اندر تبدیلی کی جائے گی۔ مثلا اس کی ایک ضرورت شرعیہ کی مثال میں نے آپ کو تعبدات اور شرعی علوم پڑھانے اور اسلامک سٹڈیز پڑھانے پر بھی فیس چارج کرنے کی ایگزامپل دی، جو کہ قدیم فقہا کے ہاں نہیں تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک مثال ہے رفع حرج، ایسا کام جس کے اندر مشقت ہو سکتی ہو
لہٰذا ایسے کام کی وجہ سے بھی فتوے کے اندر تبدیلی آئے گی، اس لیے کہ مشقت کی وجہ سے جب مسلمانوں کو مشقت لاحق ہوگی تو شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے یا قانون سازی کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو، مسلمانوں کو مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے تم پہ کسی قسم کی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی غزوے کے اندر جب مسلمان رمضان کی حالت میں تھے، روزے کی حالت میں تھے اور جہاد کا وقت آ گیا اور وہ انہوں نے کمزوری محسوس کی، تو اللہ کے نبی نے اس مشقت کی وجہ سے کہ جہاد اور روزہ ایک ساتھ چلانا مشقت ہے اور مشکل کام ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو روزہ افطار کرنے کی رخصت دی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جب تتاریوں کے ساتھ برسر پیکار تھے، جنگ اور معرکے کا وقت آیا، تو انہوں نے رمضان کے اندر اسی غزوہ کے حوالہ دیتے ہوئے یہ فتویٰ دیا تھا کہ مجاہدین کے لیے جائز ہے کہ وہ اس مشقت کی وجہ سے روزے کو افطار کرے اور اس روزے کی گنتی یعنی یہ روزہ دوسرے ایام کے اندر رکھ لیں۔ یہ افطار کی رخصت شریعت نے مشقت کی وجہ سے ہمیں دی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ تیسرا پرنسپل ہے کہ تیسیر، آسانی مقصود ہو، اس سے لوگوں کو مشقت سے نکال کر آسانی ایک سیپریٹلی پرنسپل ہے، یعنی کہ آسانی مقصود ہو اس سے، اور یہ اصول بھی لاگو ہوگا اور اس سے بھی شریعت کے اندر یا اس سے بھی اس احکام کے اندر مفتی جب فتویٰ دے گا تو پیش نظر رکھے گا کہ اس فتوے سے ہم مسلمانوں کو آسانی پہنچ رہی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو نہ کہ کسی قسم کی مشقت میں لوگوں کو ڈالو۔ عرف و عادت کے بدلنے سے بھی فتویٰ بدل جائے گی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ جو 32 روپے مہر کے پاکستان میں چل پڑا کہ مہر فاطمی 32 روپے ہے، یہ اس زمانے میں سب کانٹیننٹ کے اسکالرس نے اس چاندی کا ریٹ نکالا تھا جب اونٹ کی قیمت 3 روپے تھی، 5 روپے تھی یا 10 روپے تھی، ایک گائے جو ہے وہ 5-10 روپے کی آ جاتی تھی۔ اس زمانے میں انہوں نے 32 روپے مہر فاطمی کا ریٹ نکالا تھا۔ آج بھی ہمارے ہاں لوگ عرف کے بدلنے کے ساتھ، جبکہ آج بنیادی ضروریات 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے کم میں پوری نہیں ہوتی، تو لوگ جو ہے آج بھی 32 روپے مہر کو شرعی مہر سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ حماقت اور جہالت ہے، اس کا دین سے کسی قسم کا تعلق نہیں، اس لیے کہ عرف کے بدلنے سے تو احکام بدل جاتے ہیں۔ وہ سلور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی، آج اس کا ریٹ بدل چکا، لہذا سلور کے ریٹ بدلنے سے فتویٰ بدل جائے گا، حق مہر کی نوعیت بدل جائے گی۔ اسی طرح بیوی کو نفقہ جو دینا ہے آج کے زمانے کے حساب سے دیا جائے گا۔ آج میڈیکل بہت بڑی ضرورت ہے، لہٰذا میڈیکل بھی عرف کے لحاظ سے ایک ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے۔ اور مصلحت اسی طرح ایک پرنسپل ہے جس سے بدل جاتا ہے، شرعی احکام بدل جاتے ہیں یا فتویٰ بدل جاتا ہے، وہ ہے مصلحت، یعنی مصلحت عامہ، پبلک انٹرسٹ اس کے اندر ہو کہ فتویٰ کسی دوسری چیز پہ دیا جائے، تو ایسی صورت بھی جائز ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ یہ وہ بنیادی پرنسپلز ہیں کہ المصلحت، العرف، التیسیر، رفع الحرج، الضرورت والحاجت و تغیر الزمان، ان تمام اصولوں کے وجہ سے فتوے کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور مفتیان کرام جو اپنے فتوے میں تبدیلی دیتے ہیں اس کے پیچھے بنیادی طور پر یہی اسباب اور یہی اصول جو ہے فیکٹرز کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے عقود رسم المفتی کہ ایک مفتی فتویٰ دیتے ہوئے کیا کن چیزوں کو پیش نظر رکھے گا۔ لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ قدیم فقہا کا موقف کسی ایک چیز پر ہو، لیکن آج کے زمانے میں فقہ حنفی کا فتویٰ ڈیفرنٹ ہو۔ مثلا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک عاقل بالغ عورت جیسے وہ فائنینشیل میٹرز کے اندر، بزنس کے اندر آزاد ہے، تو وہ اپنا نکاح کرنے میں بھی آزاد ہے۔ لہٰذا آج کے زمانے میں اگر اس فتوے کا، اس شرعی حکم کا غلط استعمال کیا جائے اور لڑکیاں گھر سے بھاگنا شروع ہو جائیں اور معاشرے میں غلط اور زنا عام ہونا شروع ہو جائے کہ پہلے زنا کریں بعد میں کورٹ میرج کر لیں، تو ایسی صورت کو دیکھتے ہوئے وقت کا جج جو ہے، کورٹ، قاضی، مفتی، صورتحال کو دیکھتے ہوئے تغیر زمان کی وجہ سے رسم مفتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے فتوے میں تبدیلی کر سکتا ہے، اگرچہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس حوالے سے مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ ہمارا علماء نے جو فقہ مرتب کی ہے اس کو آج کے زمانے میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔
لہٰذا فقہ ہمیں احکام شریعہ کے حوالے سے بتاتی ہے، اصول فقہ ان اصولوں کے ذریعے بتاتی ہے کہ جن اصولوں کے ذریعے احکام شریعہ کا استخراج اور ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ رسم مفتی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج کے زمانے میں ان احکام کو کیسے اپلائی کیا جائے گا، کیا کسی اصول میں تبدیلی کی وجہ سے کسی حکم میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ یوں یہ ہم نے اس کتاب کا میجر حصہ کمپلیٹ کر لیا۔ اب اس کتاب کا چند ایک پرنسپل باقی ہیں جو کہ اگر آپ جان لیں تو اس سے آپ کو یعنی ایک مفتی اور ایک فقیہ کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ کچھ ایک پرنسپلز ہیں۔ ہم یعنی اس کو ایک نظر ایک رینڈملی اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فقہی قواعد کے ساتھ ساتھ جس کو مصنف نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے ایک فقیہ اور مفتی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ بنیادی کون سے اصول، پرنسپلز، قواعد ہیں کہ جو ایک مفتی اور فقیہ کو اپنی زندگی میں فالو کرنے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کو اپنے ایکسپرٹس اساتذہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے بعد ان کو پریکٹس کرنی ہے۔ جیسے آپ نرسنگ کے اسٹوڈنٹ کو، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو پریکٹس کے بعد ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر نہیں مانتے، شریعہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اپنا تھیوریٹیکل ڈگری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی زندگی کے کچھ ٹائم پیریڈ، کچھ منتھ جو ہے ایکسپرٹس کی سپرویژن میں آپ کام کریں اور فتوے کو جو ہے سیکھیں، اس کی ڈرافٹنگ سیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ ایک فقیہ اور ایک مفتی کی سیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں یا اس قابل ہیں کہ آپ فتویٰ دے سکیں۔ نمبر 2، اس کے اندر فقہی ملکہ کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ شخص فقہی ایسا مفتی وہ بن سکتا ہے جس کے اندر فقہی ایکسپرٹیز بھی ہوں اور کیپابلٹیز بھی ہوں۔ اسی طرح وہ اس فقہ کی، اس فلاں مذہب کی جو بنیادی پرنسپلز کتابیں ہیں، جو ان کے نزدیک کلاسیکل اور ماڈرن کتابیں ہیں، فتویٰ کی کتابیں ہیں، ان کے بارے میں وہ اچھی جو ہے معلومات رکھتا ہو۔ اسی طرح فقہاء کے طبقات کے بارے میں کہ قدیم فقہاء کا کیا فتویٰ تھا، معاصر فقہاء کا اس حوالے سے کیا فتویٰ ہے، فقہاء کے لیولز کیا ہیں، مجتہد فی المذہب کیا ہے، مجتہد مطلق کیا ہے، مجتہد فی المنتسب کیا ہے، اور مجتہد یعنی وہ جو ترجیح کرتا ہے، اور مجتہد فی المسائل کیا ہے، ان کا پتہ ہونا اس کو ضروری ہے۔ پھر اس کو ترجیح کی وجوہات کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں مجتہدین نے کس مسئلے کو ترجیح دی ہے اور کس قول کو جو ہے اپنایا ہے۔ پھر وہ فتویٰ کی بنیادی الفاظ اور ترجیح کے بنیادی الفاظ سے بھی واقف ہو، اور اس کی پتہ ہو کہ ما یفتیٰ بہ، اگر دو متعارض قول جو ہیں، دو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس فتویٰ کے اندر موجود ہوں، تو اس کنٹراڈکشن کو دور کیسے کرنا ہے اور اس کو جو ہے استعمال کیسے کر کے اس پر فتویٰ کس پہ دینا ہے۔ اور یہ ایک وہ اس مذہب کی، اس فقہی مذہب کی بنیادی اصطلاحات کو بھی جانتا ہو۔ یہ وہ بنیادی موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ایک فقیہ کے لیے، ایک مفتی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ایک اہم چیپٹرز ہیں، وہ بنیادی طور پر جو 14واں محاضرہ ہے، وہ بنیادی طور پر ایک اہم چیز کے بارے میں ہے کہ فتویٰ کے اندر ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کی طرف کب جایا جائے گا، ایک کو کب چھوڑا جائے گا، اور ظاہر الروایہ کتابیں کون سی ہیں، وہ 6 کتابیں جو امام محمد نے مرتب کی ہیں، یعنی 6 کتابیں، المبسوط، السیر الصغیر، السیر الکبیر، اور الزیادات، الجامع الصغیر، الجامع الکبیر، یہ 6 کتابیں ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ فتاوی کی کتابیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ 4 ایک بنیادی کتابیں، المبسوط لامام سرخسی، البدائع الصنائع لامام کاسانی، اور حاشیۃ ابن عابدین للامام ابن عابدین، یہ فقہ حنفی کی بنیادی کتابیں ہیں۔ وہ کون سے بنیادی اسباب ہیں جب فقہ حنفی کی چونکہ بنیادی کتابیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں، یا امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ امام محمد ابن حسن الشیبانی نے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات کو اپنی کتاب کے اندر سمویا ہے۔ ان کتب کو کہتے ہیں ظاہر الروایہ۔ ظاہر الروایہ ان کو کہنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ظاہر کا مطلب واضح اور عام طور پر امام محمد سے، امام محمد کے اسٹوڈنٹس اور ان کے اسٹوڈنٹس سے، ان کے اسٹوڈنٹس سے نقل ہوتی آئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بیسیکلی ظاہر الروایہ کے مقابلے میں ایک ریلیٹو ٹرم یوز ہوتی ہے نوادر۔ نوادر کہتے ہیں جو کم لوگوں کے درمیان پبلک ہوئی یا لوگوں کے درمیان فیمس کم ہوئی۔ تو یہ ظاہر الروایہ وہ بکس ہیں جو بڑی پبلکلی کتابیں جو ہے لوگ جانتے ہیں کہ امام ابو محمد نے فقہ حنفی کو سب سے پہلے جو مرتب کر کے 6 کتابوں میں مرتب کیے، وہ یہ 6 کتابیں ہیں۔ اب
فقہ حنفی کا کوئی بھی فتویٰ بنائی طور پر وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کا فتویٰ اسی وقت سمجھا جائے گا جب وہ ان کتابوں کے اندر مذکور ہو. اور کیا بعد کے متأخرین کے فقہا ان فتاویٰ سے اختلاف کر سکتے ہیں یا ان فتاویٰ کی بجائے کسی اور حکم کو اختیار کر سکتے ہیں؟ تو اس صاحب یعنی آتھر نے اس کی چند ایک اسباب ذکر کیے ہیں کہ وہ کون کون سے ریزنز ہیں جب امام محمد کی ظاہر الروایہ میں ذکر کردہ فتاویٰ اور فقہ حنفی کے مسائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر کوئی غلطی تھی اور بعد کے بڑے کبار علماء مشائخ نے اس غلطی کی تصحیح کی اور وہ روایت جو تصحیح کی روایت ہے وہ بھی ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی. یہ سب سے پہلا ایک سبب یا ایک طریقہ ہوگا اس کا ظاہر الروایہ کے فتاویٰ یا احکام سے اختلاف کرنے کا. دوسرا، امام محمد اور امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف نے اپنے زمانے کے عرف کو دیکھتے ہوئے ایک فتویٰ یا ایک شرعی حکم مرتب کیا تھا. بعد میں عرف بدل گیا. اب ایک مفتی جو ہے عرف بدلنے کی وجہ سے ظاہر الروایہ میں مذکور مسئلے سے اختلاف کرے گا اور اختلاف کی وجہ وہ عرف کی تبدیلی ہوگی. اب وہ اپنے عرف کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک نیا فتویٰ دے گا جو کہ اگرچہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہو، اس لیے کہ عرف کے بدلنے سے احکام اور فتاویٰ بدل جاتے ہیں. نمبر 3، کوئی ایسی یعنی آپ یوں کہیں کہ ایکسپلیسٹ نیڈ یا نیسیسٹی ہو کہ اس حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے حکم کو اختیار کیا جائے. اب اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں جب ایک حکم کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہ ہے کہ لوگ عموم بلوہ، ایک ایسی پرابلم لوگوں کے درمیان عام ہو گئی ہے کہ اب وہ ہر دوسرا آدمی اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اب اس کے خلاف فتویٰ دینا ممکن نہیں رہا. تو ایسی صورت کے اندر عموم بلوہ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس فتوے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے جو ظاہر الروایہ میں ہے. یا کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس فتوے پر عمل کرنا بہت مشکل ہو، جبکہ اب نیا فتویٰ اختیار کریں تو اس سے لوگوں میں آسانی اور تیسیر پیدا ہو، تو ایسی صورت بھی اختیار کرنا جائز ہے. اب وہ کون سی چیزیں یا کون سے طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے ایک مفتی، ایک فقیہ کی مہارت یا علم رسم مفتی کے اندر اس کی مہارت غیر معمولی ہو سکتی ہے؟ اس کی کئی ایک طریقہ کار یا کئی ایک چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن مصنف نے کچھ چیزیں ریکمنڈ کی ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ان کا خیال رکھے تو اس کے اندر وہ فقہی ملکہ بھی پیدا ہوگا اور وہ جو پرنسپل اس نے فقہ حنفی کے پڑھے ہیں وہ پریکٹیکل اور ریئل ورلڈ کے اندر ان کو اپلائی بھی کر سکے گا. مثلاً اس کی فقہی کتب کے اندر غیر معمولی بصیرت ہو، وہ فقہی کتب کو اچھی طرح جانتا ہو، ان کی تعلیلات یعنی کون سا اصول و پرنسپل اس کے پیچھے اپلائی ہو رہا ہے اس کو جانتا ہو، وہ کون کون سے بنیادی سورسز ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ اس کو جانتا ہو. جتنی زیادہ گہری بصیرت اور نگاہ اس کی فقہ کتب پر ہوگی اتنا زیادہ گہرا ملکہ، اتنی زیادہ گہری بصیرت اس کو فقہ کے اندر حاصل ہوگی. اسی طرح اس فن کے اندر لکھی گئی تمام کتابوں پر اس کی نظر ہو، چاہے وہ کتابیں جو ہے رسم مفتی سے متعلق ہوں، ابن عابدین کی منظومہ ہو، چاہے وہ مقدمات کتب الفقہ ہو، چاہے وہ بدائع الصنائع ہو، چاہے المبسوط ہو، چاہے وہ حاشیہ ابن عابدین ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ کتب ہوں، ان کتب فقہ حنفی کی بنیادی کتب پر اس کی غیر معمولی نظر ہو. اسی طرح طبقات فقہا پر اس کی ایک اچھی نظر ہو کہ مجتہد فی المذہب نے کیا کہا تھا، مجتہد فی المسائل نے کیا کہا اور مجتہد الترجیح نے اس حوالے سے کیا رائے دی، اور مسائل کے طبقات، ظاہر الروایہ میں کیا مسئلہ ہے، نوادر میں کیا مسئلہ ہے، اور الفتاوی والواقعات جو اس وقت زمانے کی جو النوازل ہیں، جو نئی ماڈرن نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، اس حوالے سے علماء نے، مفتیان نے کیا رائے اختیار کی، اس پر اس کو غیر معمولی نظر ہو. ان چیزوں پر اگر طالب علم جتنی زیادہ اس کی گہری نظر ہوگی اتنی زیادہ اس کو مہارت بھی زیادہ ہوگی، اتنے زیادہ اس کو جو ہے چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی زیادہ ہوگی. جزاکم اللہ خیراً. آج کی اس ویڈیو کے ساتھ ہمارا یہ پوری سیریز القواعد الفقہیہ کی ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو، آپ قواعد فقہیہ کبریٰ، قواعد فقہ وسطیٰ اور علم رسم مفتی کے حوالے سے آپ کی آگاہی بڑھے. جزاکم اللہ کل خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.